إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے دروس میں وضو کے طریقے سے متعلق بعض احادیث ہم نے دیکھی اور تقریباً یہ درس اپنے اختتام کے قریب ہے۔ کچھ آخری باتیں وضو سے متعلق بعض مسائل ہم کو اس درس میں دیکھنا ہے اور چند 2 یا 3 دروس میں میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ پچھلے درس میں بعض اعضاء کو 2 مرتبہ اور بعض کو 3 مرتبہ دھونا، یہ مسئلہ ہم نے دیکھا تھا صفحہ نمبر میں سمجھتا ہوں 20، صفحہ نمبر 20 پر۔ اس سے آگے ہم اب بڑھیں گے۔ وضو کے سارے معاملات ہم نے دیکھ لیے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ، ہاتھ، پاؤں دھونا، مسح کرنا، موزوں پر مسح کرنا وغیرہ۔ اب یہ ہے کہ واقعی اس کی ترتیب کیا ہے کہ وضو میں کون سے اعضاء کس ترتیب سے دھوئیں گے، سب سے پہلے، پھر اس کے بعد۔ تو یہ جو ترتیب ہے واقعی وہ ترتیب کیا ہے؟ کیا یہ ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا حمران فرماتے ہیں انہو رأى عثمان بن عفان، انہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دعا بوضوء، انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، فأفرغ على يديه من إنائه، تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی اڈیلا، پانی ڈالا، فغسلهما 3 مرات، اور 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھویا، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو یا دونوں گڈوں تک جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہاتھ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے۔ فغسلهما 3 مرات، تو 3 مرتبہ انہوں نے دونوں ہاتھ یہ دھوئے۔ ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر اپنا ہاتھ پانی میں وضو کے ڈالا۔ ثم تمضمض واستنشق واستنثر، پھر 3 کام کیے۔ نمبر 1 تمضمض کلی کرنا، واستنشق ناک میں پانی دینا، واستنثر ناک جھاڑنا، ناک صاف کرنا ہے۔ تو 3 چیزوں کی ترتیب ملی۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں، اس کے بعد پانی لے کر آدمی کلی کرے، ناک میں پانی دے، ناک صاف کرے۔ تو ترتیب اس طرح سے ہے۔ ثم غسل وجهه 3، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ چہرہ دھویا۔ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ 3، اور دونوں ہاتھ دھوئے کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں سمیت۔ ثم مسح برأسه، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم غسل كل رجل 3، پھر اس کے بعد اپنے دونوں قدم، ہر قدم کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم قال، پھر کہا، رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا۔ وقال، اور یوں کہا، من توضأ نحو وضوئي هذا، جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، ثم صلى رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھے، لا يحدث فیہما نفسہ، ایسی 2 رکعتیں پڑھے کہ اس میں اپنے جی میں باتیں نہ کرے، یعنی اس کا دھیان اندر ہی اندر سوچ بچار میں نہ لگا ہو، بلکہ نماز کی طرف متوجہ ہو۔
غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کرے گا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور لفظ بخاری کے ہے۔ تو اس حدیث میں معلوم ہوا، نمبر 1، دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالنا گٹوں تک، اس کو دھونا، پھر کلی ناک میں پانی دینا، ناک صاف کرنا، پھر چہرہ دھونا 3 مرتبہ، دونوں ہاتھ دھونا 3 مرتبہ کونیوں سمیت، پھر سر کا مسح کرنا اور 3 مرتبہ پاؤں دھونا، یہ ہو گیا وضو۔ تو اس میں کان کا مسح نہیں ہے، اس حدیث میں ذکر اس کا نہیں ہے، لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کان کا بھی مسح ہے۔ بعض ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب اس میں کان کا مسح نہیں آیا تو بعض اوقات ایک راوی کسی روایت میں کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کو میں سمجھا چکا ہوں کہ بعض اوقات راوی بتاتا کہ آپ نے وضو کیا تو آپ نے ایک ہی چلو سے کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی دیا، اب اس نے باقی وضو بیان کیا راوی نے نہیں۔ تو بعض اوقات ایک راوی روایت بیان کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس میں سے چھوڑ دیتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وضو میں وہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ دوسری روایتوں سے ملانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کان کا بھی مسح ہے، تو اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ نہ یہ کہ ایک آدمی کہے کہ کان کا مسح نہیں کیے تو بھی چلتا ہے، بلکہ یہاں پر کان کا مسح دوسری روایتوں سے ثابت ہے، لہٰذا ہم کو کرنا پڑے گا۔ اور حدیث میں صاف الفاظ کیا ہیں؟ الاذنان من الراس، دونوں کان سر میں شامل ہیں، لہذا اگر سر کا مسح لازم ہے تو کانوں کا مسح بھی کیا ہے؟ لازم ہوگا۔ لیکن یہاں پر تذکرہ اس کا نہیں ہے تو راوی نے چھوڑ دیا اس کو، یا بھول گیا راوی، ہے کسی اعتبار سے کچھ بھی تذکرہ بعد کا راوی چھوڑ دیتا ہے اگرچہ صحابی نے بیان کیا ہے۔ تو تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد اس سے کوئی معنی اخذ کیے جاتے ہیں۔ صرف ایک روایت کو لے لیں اور باقی روایتوں کو نظر انداز کر دیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر روایت میں ایسا آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو کیا لیکن کان کا مسح نہیں کیا، اب یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نہیں کیا، تو اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ، اور چھوڑنا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں کیا اگر کہتے ہیں تو چھوڑنا بھی کیا ہوا؟ اس میں ثابت ہوا ہے۔ لیکن کسی چیز کا تذکرہ نہیں کرنا تو اس سے کیا یہ لازم آتا ہے کہ وہ عمل نہیں ہوا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یوں کہے کہ فلاں صاحب ہمارے گھر پہ آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ چائے پی، کھانا کھایا اور کچھ دیر بات چیت ہوئی اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ تو اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو کیا اس میں سلام کا ذکر ہے؟ سلام کا ذکر نہیں ہے۔ بیٹھنے کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ مصافحے کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ اور ایسی کئی چیزوں کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ میں نے دسترخوان بچھایا ہے؟ نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاتھ دھویا کھانے کے بعد ہے ذکر اس میں؟ نہیں ہے۔ تو کیا اس سے کوئی آدمی یہ نکالے دیکھو انہوں نے سلام بھی ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب سلام نہیں کیے ہوں گے، انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے ہوں گے، کھانا کھا کے بھی نہیں دھوئے ہوں گے اور دسترخوان بھی اس میں نہیں بچھا۔ تو بہت ساری چیزوں کا تذکرہ آدمی کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے۔ جس چیز کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے اس سے یہ لازم نہیں نکلتا ہے کہ وہ ہوا نہیں۔ اگر دوسری روایت میں وہ چیز ملتی ہے تو اس کو یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ جوڑا جائے گا۔ ہاں اگر کسی بھی روایت میں نہیں ملتا ہے تو ہم بول سکتے ہیں نہیں کیے ہوں گے۔ کسی بھی روایت میں اگر نہیں ملتا ہے تو اس کو زبردستی ہم لا سکتے ہیں نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول منائے ہوں گے، تو کیا کوئی آدمی ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ کسی بھی روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن نماز کی روایتوں میں ایک راوی ایک چیز کا تذکرہ کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو ملایا جائے گا اور اس میں ٹوٹل کیا جائے گا، ساری چیزیں اس میں جوڑی جائیں گی۔ یہ اصول ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تم کو رسول دیں وہ سب کا سب لے لو۔
تو کہیں ادھر سے ایک صحابی سے ایک روایت ملی، دوسرے سے ملی، تیسرے سے ملی، ساری چیزیں لینا ہے یا کچھ لینا ہے؟ ساری چیزیں لینا ہے۔ تو یہاں سے ہم کو کان کا مسح ملا اس روایت میں نہیں، لیکن کیا دوسری روایتوں سے کان کا مسح وضو میں ملتا ہے؟ ملتا ہے۔ تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس میں جمع کیا جائے گا، اس میں جوڑا جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی خطبے کا ذکر کرے کہ امام صاحب نے خطبہ دیا تو خطبے میں نماز کی تاکید کی، اب ایک آدمی نے اتنا بتایا، دوسرا آدمی کہے گا امام صاحب نے خطبہ دیا تو نماز کی تاکید کی اور اس میں لوگوں کو چندے کا بھی اعلان کیا مسجد کے لیے۔ تو چندے کا اعلان پہلے نے ذکر کیا تھا؟ نہیں، تو کیا جھٹلایا جائے گا اس کو؟ اس نے تو نہیں بتایا چندے کا اعلان کیا، تو اس نے انکار بھی نہیں کیا ہے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں، ایک بیان کرنے والا کہے کہ امام صاحب نے نماز کی تاکید کی اور چندے کا اعلان نہیں کیا، اور دوسرا بول رہا ہے کہ امام صاحب نے نماز کی تاکید کی اور چندے کا اعلان کیا، اب کیا ہو رہا ہے؟ دو میں سے ایک کی بات لینی پڑے گی، ایک کی بات، کیونکہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں کا تضاد ہو رہا ہے، باتیں دونوں کی کیا ہو رہی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں۔ یہ ایک الگ کیس ہے۔ اور اگر ایک آدمی تذکرہ نہیں کرتا ہے اور دوسرا تذکرہ کرتا ہے تو کیا اس نے انکار کیا ہے؟ نہیں، اس نے انکار نہیں کیا۔ اگر آپ سے پوچھے آپ نے کیا کیا آج، آپ کہیں گے میں گیا مسجد میں اور جا کے درس میں شریک ہوا، درس میں بیٹھا اور آیا۔ آپ اس سے پہلے جو آپ نے نماز پڑھی اس کا تذکرہ کیا آپ نے؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا نماز نہیں پڑھی؟ پڑھی۔ تو ایسی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی تذکرے میں بار بار ذکر نہیں کرتا ہے یا کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، تو اس کے اس تذکرے کو چھوڑنے سے اس چیز کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ یہ اصول حدیث کے پڑھنے میں یاد رکھنا چاہیے، ورنہ حدیث کی کتاب آدمی کھول کے شروع کر دے، بخاری، مسلم، ابو داؤد یا اس طرح کی کتابیں، اور بولے اس میں تو یہ نہیں آیا۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، ابو حمید الساعدی کی روایت ہے یا فلاں مسیح الصلاح کی روایت ہے، اور بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس میں فلاں چیز کا تذکرہ نہیں آیا، اس میں رفع الیدین کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ ایک آدمی آیا، نماز پڑھی، اس نے جلدی جلدی رکوع کیا، جلدی جلدی سجدے کیے، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا کہ واپس سے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اور اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی گیا، واپس آیا، پھر گیا، واپس آیا، 3 بار ایسا ہوا ہے۔ آنے کے بعد میں کہا اللہ کے رسول مجھ کو ایسی ہی آتی ہے سب سے اچھی، اس سے اچھی مجھ کو آتی نہیں، آپ ہی خود مجھ کو بتاؤ کہ کیسے نماز پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، اور اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا کچھ لوگوں نے اس سے کیا دلیل لی؟ دیکھو یہاں پہ رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سکھائے نہیں، تو رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا کہیں گے آپ وہاں پہ؟ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا التحیات پڑھو، کیونکہ آپ نے وہاں پر التحیات کا ذکر کیا نہیں، کیونکہ اس آدمی کی نماز میں غلطی کیا تھی؟ جلدی جلدی رکوع کرنا، جلدی جلدی سجدے کرنا، اور جو بیچ کے جو وقفے ہیں رکنا چاہیے سکون سے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے صرف اتنے حصے بتائے، آپ نے نہیں بتایا پہلے جا کے ثنا پڑھو، پھر اس کے بعد میں یہ پڑھو، پھر اس کے بعد میں یہ پڑھو، پھر اس کے بعد میں التحیات بھی پڑھو، التحیات کے بعد یہ پڑھو۔ التحیات کا تذکرہ اس میں نہیں ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے۔ تو کیا اس سے کوئی آدمی دلیل لے سکتا ہے کہ التحیات کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو جیسے بغیر التحیات کے نماز یہاں تذکرہ نہیں ہونا اس کو چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے، ویسے ہی رفع الیدین کا تذکرہ نہیں ہونا اس کو چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو بعض اوقات بتانے والا کچھ چیزیں بتاتا ہے، ساری چیزیں بتاتا ہے نہیں۔ ایسی کئی مثالیں ہماری روزانہ کی زندگی میں ہوتی ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میں کیا کروں وہاں جا کے، جاؤ ان کو سمجھاؤ، اب جاؤ ان کو سمجھاؤ بولا، جا کے سلام کرو نہیں بولا، تو اب جا کے بغیر سلام کی سمجھانا شروع کر دے، کیوں؟ کہ انہوں نے کہا کہ جا کے سمجھاؤ، سلام کا حکم دیا ہے نہیں۔ باپ بیٹے کو کہے کہ جاؤ یہ کتاب جا کے فلاں چچا کو دے کے آؤ، اب اتنا ہی کہا ہے،
سلام کا حکم دیا باپ نے؟ نہیں. تو جا کے سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے، وہ معلوم ہے، وہ تو سلام کرنا ہی کرنا ہے، نہیں بتایا تو بھی کرنا ہے کیونکہ سلام ہے. تو ایسی کئی چیزیں بعض اوقات تذکرے میں نہیں آتی ہیں، اس سے یہ استدلال کرنا غلط ہوگا کہ وہ چیز نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرے تو بھی چلتا ہے. اس کو یاد رکھیے. تو یہاں پر اور کون سی چیز کا تذکرہ نہیں ہے؟ ایک تو پہلی چیز میں نے بتائی کون سی؟ سر کا مسح. اور کیا نہیں ہے یہاں پہ؟ داڑھی کا خلال. داڑھی کا خلال ہے؟ نہیں. اور کیا نہیں ہے؟ انگلیوں کا خلال، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال اس میں موجود نہیں ہے. تو اس سے کیا مراد لیں گے ہم لوگ کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ دوسری احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے. لہٰذا بعض روایات میں کسی عمل کا ذکر نہ ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عمل چھوڑ سکتے ہیں. یہ اصول یاد رکھیں. آگے بڑھتے ہیں. وضو کے بعد میں کیا وضو کے بعد جو قطرے ٹپکتے ہیں پانی کے بدن سے، کیا ان کو صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کیا وہ پانی نجس ہوتا ہے؟ نہیں، وہ پانی نجس ہوتا ہے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ان کا فتویٰ یہ تھا کہ وضو کے جو قطرے ہوتے ہیں جو بدن سے ٹپکتے ہیں وہ قطرے کیا ہیں؟ نجس. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دکھائی دیتا تھا کہ کون سا گناہ اس میں جھڑ رہا ہے. لہٰذا انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے وضو کے قطروں میں کیا ٹپک رہے ہیں؟ گناہ ماں باپ کی نافرمانی کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ماں باپ کی نافرمانی مت کیا کر. کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا. ان کو دکھائی دیتا تھا، ایسا کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ چیز کوئی دلیل دعوے سے ثابت نہیں ہے. قطع نظر اس سے کہ دکھائی دیتا تھا یا نہیں دکھائی دیتا تھا یہ بات کی چیز ہے. یہاں پر اگر مان لیا جائے کہ دکھائی دیتا تھا تو ہم کو دکھائی دے یا نہ دکھائی دے حدیث میں تذکرہ ہے کہ نہیں کہ ایک آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کی خطائیں اس کے قطروں کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ ٹپکتی ہیں. تو یوں کہا جاتا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائی دیتا تھا اس زمانے میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ کیا ہے؟ وہ پانی جو ٹپکتا ہے وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے، نجس ہے. اور جب ان کو دکھائی دینا بند ہوا انہوں نے دعا کی اللہ سے. کہانی ایسی ہے یہ. انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ یہ چیز مجھ سے ظاہر کر دے کیونکہ بندوں کے گناہ مجھ کو دکھائی دیتے ہیں. تو اللہ نے وہ چیز بھی کیا کر دی؟ بند. تو اب دکھائی دینے نہیں لگا. تو اب انہوں نے اپنا فتویٰ بھی کیا کر دیا؟ ابھی چینج کر دیا. تو سوال یہ ہے، اب اس کو یاد رکھیے، سوال یہ ہے کہ وہ جو فتویٰ دیا تھا وہ کس وجہ سے تھا؟ گناہ جھڑتے ہیں تو دکھائی دیتا تھا تب جھڑتے تھے، دکھائی دینا بند ہوا تو جھڑنا بند ہو گئے. تو پھر اب کیسا چینج کی فتویٰ؟ سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی ہے، بچہ اس کے کپڑوں پہ پیشاب کیا، اب اس کو دکھائی دیا پیشاب کیا ہے تو کپڑا کیا ہو گیا؟ گندا ہو گیا کہ ناپاک ہو گیا؟ گندا بھی ناپاک بھی. اب وہ آدمی بڑھاپے میں جا کے اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا. اب واپس نواں سے اس کے پوتے جو بھی ہیں گود میں آ کے پیشاب کر دیے. تو آپ کو دکھ رہا ہے تو آپ بولے کہ اب ناپاک ہے یہ کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ ایک چیز اگر دکھائی دیتی ہے تو اس کا فتویٰ الگ ہوگا اور نہیں دکھائی دیتی ہے تو فتویٰ الگ ہوگا. ایسا ہے کیا؟ جس وجہ سے انہوں نے ناپاک ہونے کا فتویٰ دیا تھا وہ وجہ تو اب بھی باقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تو آج بھی موجود ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے گناہ جھڑتے ہیں تو فتویٰ تو اب بھی کیا ہونا چاہیے؟ باقی ہونا چاہیے. لیکن یہ خود کہانی میں اس کی تردید موجود ہے. کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ کیا امام ابو حنیفہ صرف مجھ کو دکھائی دے گا تو ناپاک ہوگا کہ قائل تھے؟
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو پہلے سے موجود ہے کہ گناہ جھڑتے ہیں، تو چاہے ان کو دکھائی دے تو بھی جھڑتے ہیں اور نہیں دکھائی دے تو بھی جھڑتے ہیں. تو اگر پہلے ناپاک تھا تو اب بھی قیامت تک ناپاک ہونا چاہیے نا. اس کا فتویٰ چینج کیسا کیا ہے؟ تو یہ جو ہے بعض گھڑے ہوئے قصوں میں اس طرح کی غلطیاں موجود ہوتی ہیں، تو ہم اس پہ نہیں لڑیں کیسا دکھ سکتا. اب پبلک کیا بولتی؟ اللہ چاہے تو سب دکھ سکتا ہے. تو اب معاملہ وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. اللہ چاہے تو کیا بھی ہو سکتا نا پھر. اب وہاں لڑتے بیٹھنے کی بجائے اس راستے سے پکڑنا چاہیے. یہ بتاؤ کہ یہ ان کو جو پہلے دکھائی دیتے تھے، مان لو تم بول رہے ہیں ٹھیک ہے دکھائی دیتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ یہ فضائل اعمال میں ہے، اس لیے بتا رہا ہوں میں. اور یہ چونکہ مسئلہ ابھی ہمارا آگے وہی آ رہا ہے اس لیے بتا رہا ہوں. تو اگر ان کو گناہ دکھائی دیتے تھے تب ناپاک کا فتویٰ دیا تھا. جب دکھنا بند ہو گیا تو گناہ جھڑنا بند ہو گئے، تو پھر کیسا ناپاک؟ ایسا کیسا فتویٰ دیتے تھے؟ وہ دکھتا تو ہے نہیں تو نہیں ہے. نبی کی بات بڑی کہ دکھنا بڑا، تو فتویٰ کیسا؟ تو پہلا فتویٰ صحیح تھا یا دوسرا صحیح ہے؟ اور فتویٰ کیسا چینج کیا انہوں نے؟ دلیل کی بنیاد پر یا دکھنے اور نہیں دکھنے کی بنیاد پر؟ فتویٰ چینج کرنے کے لیے دلیل چاہیے، مشاہدہ. تو ایسا ہم اس کو یہاں پکڑ سکتے ہیں. اس لیے جب گردن پکڑ سکتے ہیں تو دم نہیں پکڑنا چاہیے. یہ اصل جگہ ہے جہاں مواخذہ کرنا چاہیے، یہاں پکڑنا چاہیے. تو اب اس کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ جواب ہوگا، لیکن وہ جواب کچھ کام کا نہیں ہوگا. جتنا غلط جواب آدمی دیتا ہے اتنا زیادہ اور پھنستا جاتا ہے، اتنا زیادہ پھنستا جاتا ہے. تو بہرحال، تو کیا مستعمل پانی مستعمل استعمال کیا ہوا، کیا مستعمل پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ نہیں. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہو کیا ہو جاتا؟ مکروہ ہو جاتا. کچھ لوگ بولتے ہیں، آپ کو ابھی یاد آ رہا ہوگا بہت کچھ. تو حنفیہ کے نزدیک مستعمل پانی پہلے تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تھا ناپاک ہو جاتا ہے، اور آج ان کے نزدیک اس میں وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو شرعی طور پر وہ پانی پاک رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ بولے وہ استعمال کیا ہوا پانی ہے، گناہ جھڑے ہیں اس سے تو ناپاک ہے وہ. تو کیا ہے صحیح ہے؟ نہیں. اس لیے کہ کسی چیز کی نجاست یا پاک ہونے کے سلسلے میں کسی چیز کو نجس کہنے کے لیے دلیل چاہیے. پانی کیا ہے؟ پاک ہے. لیکن اگر کوئی دلیل ملتی ہے اس کے ناپاک ہونے کی کہ فلاں چیز گرنے سے وہ ناپاک ہوتا ہے، تبھی اس کو ناپاک کہا جائے گا. پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہوتا ہے اگر تھوڑا ہے تو، اور اگر زیادہ ہے تو جب تک کہ اس کے رنگ یا بو یا ذائقے تینوں میں سے کسی ایک صفت میں جب تک کہ تبدیلی نہیں آتی ہے زیادہ پانی ناپاک ہوتا ہے نہیں. ہاں، تھوڑا پانی نجاست گرتے ہی ناپاک ہو جاتا ہے. آگے ہم کتاب الطہارہ وغیرہ اگر دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس میں ہم تفصیل سے اس بارے میں مزید اور دیکھیں گے. بہرحال، تو مستعمل پانی کیا ہے؟ پاک ہے یا ناپاک؟ کیسے کہ پاک ہے؟ ہاں، تو پھر گناہ جھڑ رہے ہو، گناہ نجس نہیں ہوتا ہے؟ ظاہری طور پر نہیں. تو ظاہری طور پر ہم کو نہیں معلوم اس کے اندر کوئی نجاست گری، اس لیے کہ پانی کا حکم ہر آدمی کے اگر گناہ جھڑتے ہیں تو جب آدمی برتن میں پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو کیا اس کے گناہ اس میں نہیں جھڑیں گے؟ گیلا پن لگے گا کہ نہیں؟ تو پھر لے گا کیسا؟ چمچے سے. پانی وضو کیسے کرے گا آدمی؟ صحابہ سے، سلف سے یہ ہم کو ملتا ہے کہ وہ پانی کے برتن میں کیا کرتے تھے؟ ہاتھ ڈالتے تھے. اب کوئی آدمی کا ان کے گناہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ہم کو تھوڑی بولے کہ مت ڈالو پانی میں ہاتھ، تم لوگ گناہ گار لوگ ہو، تم لوگ مت ڈالو، ایسا کہا انہوں نے؟ نہیں. تو کسی نے بھی ہم کو کہا ایسا مت ڈالو برتن میں ہاتھ؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ پوری امت کے لیے ہے کہ وہ برتن میں پانی کے ہاتھ ڈال سکتے ہیں. دوسری چیز
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ينشف بها بعد الوضوء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرقہ ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا، جس کو آپ رومال کہہ سکتے ہیں۔ ایک کپڑا، خرقہ چھوٹا ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ينشف بها بعد الوضوء، وضو کرنے کے بعد میں آپ اس سے اپنے اعضاء پونچھ لیتے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وضو پوچھنا نہیں، صحیح ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اعضاء کو پوچھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جھڑتے ہیں۔ اگر پوچھ لیے تو جھڑیں گے نہیں، اتنی دور کی سوچتے ہو۔ لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے بارے میں کوئی کہے گا کہ آپ کے تو گناہ ہی نہیں تھے نا، تو آپ کے لیے تو پہلے پوچھنا ضروری تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا تم مت پوچھا کرو؟ نہیں، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ اور نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسوہ نمونہ ہے، جیسا آپ نے کیا ہم بھی کریں گے۔ ہاں، آپ اگر ہم کو منع کرتے یہ میرے لیے خاص ہے کیونکہ میرے تو گناہ ہی نہیں ہے، تمہارے گناہ ہوتے ہیں تو ٹپکنے دو، تو باہر کھڑے ہو کے ٹپکنے دو پورے گناہ، پھر مسجد میں بھی آنا صحیح ہوگا، چٹائی پر قطرے گناہ سارے ٹپک رہے چٹائی کے اوپر۔ تو گناہ جو ہے کوئی حسی چیز نہیں ہے، وہ معنوی چیز ہے۔ گناہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، لہذا کوئی آدمی گناہوں کا پانی کے ساتھ میں شمول ہونا، اس سے پانی کی نجاست پر حکم لگائے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رومال کا، ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا، اور آپ وضو کے بعد اپنے اعضاء اس سے پونچھتے تھے۔ تو کیا کوئی آدمی اپنے اعضاء پونچھ لے وضو کے بعد تو وہ پانی کون سا ہوا؟ ابھی گناہوں کا پانی ہے، تو سارا رومال گناہ گار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر روزانہ ایک رومال پھینک کے دوسرا لاؤ۔ تو اس طرح کی کوئی دلیل ہم کو ملتی کتاب و سنت سے نہیں۔ یہ ایک مصیبت 10 مصیبتیں پیدا کرتی ہے، ایک غلط فتویٰ 10 غلط مصیبتیں سر پہ لاد دیتا ہے آدمی کے۔ اس لیے بہت سارے لوگ اس معاملے میں بے وجہ کا احتیاط کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ترمذی اور حاکم کی روایت ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر چاہے تو وضو کے اعضاء کو وضو کے بعد پہنچ سکتا ہے، یہ منع نہیں ہے۔ خاص طور سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اسی طرح سے گیلا چہرہ اس کا ہوتا ہے، اور پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے آ کے، تو جیسے جیسے پانی سوکھنا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے کھجلاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب پوری نماز میں شروع ہو گیا اس کو کھجلانا، اب نماز میں دھیان لگے گا اس کا؟ نماز میں دھیان نہیں لگے گا۔ تو یہ چیز خشوع میں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر اچھے سے آدمی چہرہ ہاتھ پہنچ لے اور پھر نماز کے لیے آگے سکون سے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز میں بھی خشوع باقی رہے گا۔ تو یہ ترمذی اور حاکم کی روایت تھی جو ہم نے دیکھی۔ ایک اور عمل وضو کے بعد ہم کو ملتا ہے، وہ یہ کہ جب وضو سے آدمی فارغ ہو جائے تو اس کے بعد ایک چلو پانی لے کر جو ازار کی جگہ ہوتی ہے تو شرمگاہ سے قریب کا جو حصہ ہے ازار پر ڈال دے، اور بعض علماء نے کہا کہ اندر ڈال دے، کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے، لیکن زیادہ راجح قول اس کا یہی ہے کہ ازار پر ڈال دیا جائے، اس لیے کہ اہل علم نے جو اس حدیث کی تشریح کی ہے وہ یہی بات بتائی ہے۔ تو پانی لے کر آدمی اس جگہ ڈال دے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو قطرے رہ گئے نہیں رہ گئے، اکثر اس طرح کا شبہ ہوتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ تو کہیں نہیں نکلا، تو یہ جو وسوسہ ہوتا ہے تو یہ وسوسہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ عمل بھی ہم کو ملتا ہے۔ حکم ابن سفیان الثقفی فرماتے ہیں کہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ ثم اخذ کفا من ماء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کف چلو بھر پانی لیا،
فنضح به فرجہ، تو اپنی یہاں پر شرمگاہ کی جگہ پر اس کو پانی کو ایک چلو بھر کے اس طرح سے ڈال دیا۔ تو یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو وسوسہ ہوتا ہے، اور یہ عموماً سب کے لیے ہے۔ تو یہ بھی چیز ہے جس سے وسوسہ پیشاب کے بعد کا آدمی کا کم ہو جاتا ہے۔ عام طور سے لوگوں کو جن کو وسوسہ ہوتا ہے ان کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے جس سے وسوسہ دفع ہو جاتا ہے۔ اس کو امام ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس عمل کا پیشاب کے بعد کرنا بھی واضح اس روایت سے ہوتا ہے جو دوسری روایت آئی ہے۔ سفیان ابن حکم الثقفی یا حکم ابن سفیان الثقفی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال یتوضأ وینتضح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب سے فراغت کرتے تو وینتضح، آپ کیا کرتے؟ نضح به فرجہ، پانی لے کر چلو بھر آپ یہاں ڈال دیتے تھے اپنے ازار پر یا تہبند پر یا جبہ یا جو بھی پہنا ہے اس کے اوپر، جو شرمگاہ کی جگہ ہے وہاں پر آپ ازار پر ڈال دیتے تھے۔ تو یہ پیشاب کے بعد کا عمل ہے، یہ اس حدیث سے واضح ہوتا تھا۔ اس کو امام ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، اس سے پہلے کی بھی روایت صحیح تھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وضو کے بعد کیا ذکر کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، اور اس کے بعد کی 2 رکعتوں کی کیا فضیلت ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانت علینا رعایت الابل، ہمارے ذمے اونٹوں کا چرانا متعین تھا۔ فجاءت نوبتی فروحتها بعشی، تو میری باری آئی تو شام کو میں ان کو گھما پھرا کے چرا کے آیا۔ فادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما یحدث الناس، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے لوگوں کو حدیث بیان کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر بھی خطاب کرنا چاہیے، یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ، تو میں نے آپ کی جو بات سنی اس میں سے یہ بھی تھا مَا مِن مُسْلِمٍ، جو بھی مسلمان يَتَوَضَّأُ، وضو کرے، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، اچھی طرح سے اپنا وضو کرے، ثُمَّ يَقُومُ، پھر کھڑا ہو، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْن، 2 رکعتیں پھر پڑھے، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اپنے چہرے اور اپنے دل سے نماز ہی کی طرف متوجہ رہے، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، یہاں وہاں نہیں دیکھے، اور دل بھی پوری دنیا میں گھومنا نہیں چاہیے، سارے جہاں کی فکر ہمارے ہی دل میں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، جب وہ ایسا کرتا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرے اور دھیان دے کر قبلہ رخ ہو کر 2 رکعتیں پڑھے، تو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ قال فقلت ما اجود هذه، انہوں نے یہ چرا کے اونٹوں کو جب یہ سنا، حدیث سنی، تو کیا کہا؟ ما اجود هذه، کیا زبردست بات ہے، کتنی اچھی بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فاذا قائل بین یدی یقول التي قبلها اجود، تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے کوئی بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے پلٹ کے کہا اس سے پہلے جو بتایا نا وہ تو اس سے بھی زبردست ہے، یعنی یہ جو بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز آدمی پڑھتا ہے اچھی طرح سے وضو کر کے تو کیا ہوتا ہے؟ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو بولنے والے نے جو سامنے بیٹھا ہوا تھا، آدمی سب بیٹھے ہیں، لوگ صحابہ بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے جب ان سے سنا کہ کتنا اچھی بات ہے یہ، تو اس نے کہا اس سے اچھی، اس کے پہلے جو بولے نا اس سے اچھی بات ہے۔ کیا بات ہے وہ؟ کہتے ہیں کہ فنظرت فاذا عمر،
میں نے دیکھا کون آدمی ہے یہ، تو دیکھا تو یہ کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قال انی قد رأیتک جئت آنفا، جب حضرت عمر نے دیکھا ان کو تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ابھی ابھی آئے ہو، یعنی تم نے پوری بات ابھی سنی نہیں ہے، اس لیے میں نے تم سے بات کہی کیونکہ تم کو پوری بات ابھی معلوم نہیں ہے، اس سے پہلے جو بات کہی وہ اور بھی زبردست ہے۔ قال ما منکم من احد یتوضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص تم میں سے وضو کرتا ہے فَيُبْلِغُ أَوْ يُسْبِغُ الْوُضُوء، اور کامل وضو کرتا ہے، کچھ چھوڑ دیا، کچھ کر لیا، جلدی جلدی کر دیا، کسی طرح سے کر دیا، نہیں، ایک دم اچھی طرح سے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور تمام اعضاء کو اچھی طرح سے دھوتے ہوئے وضو کرے۔ ثم یقول، پھر وضو کرنے کے بعد یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ يدخل من ایہا شاء۔ جب وہ ایسا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ، جب یہ کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اب جس دروازے سے یہ چاہے داخل ہو۔ اس کے اعزاز میں کیا ہوتا ہے؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8، 8 کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہے جاتا، پوری جنت اس کے لیے کھل جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اب جس سے چاہے داخل۔ تو وضو کے بعد کی یہ دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں سے جو بھی دعا چاہے یاد کریں۔ جو بھی آدمی وضو کے بعد دن میں کتنی بھی مرتبہ وضو کرے، جب بھی وہ یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو جب بھی چاہے وضو کرے، یہ اس کے لیے وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے من توضا فقال بعد فراغه من وضوئه، جو آدمی وضو کرے اور وضو کے بعد وضو سے فارغ ہو کر یہ پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جب یہ دعا پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کتب فی رق ثم طبع بطابع، وہ اس کو یعنی وہ چیز ایک کاغذ پر لکھی جاتی ہے اور اس پر مہر لگا کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے، فلم یکسر الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کی مہر کھولی نہیں جائے گی، سیو کر کے اس کی طرف سے رکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے پڑھا تھا، قیامت کے دن اس کو کھولا جائے گا، تو محفوظ کر کے اس کی طرف سے یہ نیکی رکھ دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے۔ اس کو امام النسائی اور حاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو وضو کے بعد کے اذکار کہنے چاہیے، کم سے کم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آدمی اتنا تو کہے، و اشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ، جیسا چاہے ویسے کہے۔ تو یہ باتیں وضو کے تعلق سے ہم کو کچھ معلوم ہوئی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وضو میں پانی کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ جتنا اپنے پاس ہے سب خرچ کرنا چاہیے۔ کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ کم سے کم خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی میں وضو کرتے تھے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفی احدکم مد فی الوضوء، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مد پانی وضو کے لیے کافی ہے۔ مد کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی دونوں ہاتھ سے اس طرح سے کر کے
جب اناج وغیرہ لیتا ہے تو جتنا اناج اس کے ہاتھوں میں آتا ہے اس کو مد کہتے ہیں. کتنا ایسا کر لیا. اب ہمارے ہاتھ چھوٹے ہیں، ان کے بڑے بڑے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کتنے بڑے ہوں گے کہ اتنا ایسا کر کے جب آدمی اپنے ہاتھ میں کچھ اناج وغیرہ لیتا ہے ڈھیر، اتنا کیا ہو جاتا ہے؟ مد. اور بعض علماء نے کہا کہ تقریباً آدھے لیٹر سے یا آدھے کلو سے پون کلو کے بیچ میں آتا ہے. 700 گرام کے آس پاس یہ ہوتا ہے، یا آدھا لیٹر یا آدھا کلو کے برابر وہ ہوتا ہے. اتنے پانی میں وضو آدھا لیٹر اتنا ہونا چاہیے، اس میں وضو کرنا چاہیے. اب ہمارے یہاں تو کیا ہے، ایک بالٹی بھی کم ہے. اور خاص کر کے بعض وہ لوگ جن کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ رہ گیا تو پانی نہیں رہتا ہے، ان کا رہ جاتا ہے، پورا پانی خالی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ کیسا وضو کرتے ہیں، گورنمنٹ کا نل ہے، پورا پانی بہہ رہا، یہ کان کا مسا کر رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے، اور وہ پانی فل نل ہے ایک دم، اور پورا پانی کیا ہو رہا ہے، اس میں بہہ رہا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آدمی پانی کھولے، کلی کرے، بند کرے اس کو، پھر دانت جو بھی مسوا کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اس میں اچھی طرح سے کلی کیا، ناک میں پانی جھاڑ دیا، اس کے بعد کھولے، پھر پانی لے. کوئی بھاگ کے جا رہا ہے پانی نہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، آدمی نیچے سے بیٹھ کے پورا کھول دیتا ہے نل پورا، اور پانی لے کے مسا کر رہا ہے، اور پانی بھڑ بھڑ بہ رہا ہے پورا پانی، اور آرام سے آدمی کان کا سکون سے وضو کرتا ہے. آدمی پانی کھولے، پانی لے، ہاتھوں پہ ڈالے، بند کرے نل، اور اس کے بعد سر کا مسا، کان کا مسا. اتنا ٹائم میں پانی بچ گیا. جتنا پانی مسا کرتے وقت جاتا ہے اتنا وضو کے لیے کافی ہے. کتنا پانی جاتا ہے آپ سوچئے. اگر واقعی آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ایک کام کرو، گھر کے اندر اگر نل ہے، آپ نیچے ایک بالٹی رکھو، ایک بکٹ رکھو آپ، اور نل کھول کے آپ جیسے ریگولر مسجد میں وضو کرتے آپ ویسا کرو، اور دیکھو پانی کتنا ہے. یعنی اتنا پانی آپ نے وضو کے لیے بالٹی میں آپ وضو کر رہے ہیں. تو انسان ہے کہ حیوان ہے، کتنا پانی لگتا ہے اس کو. تو یاد رکھیے، وضو میں کم سے کم پانی استعمال کرنا چاہیے. تو آپ نے کیا فرمایا، یکفی احدکم مد فی الوضوء، تم میں سے ایک آدمی کے لیے ایک مد پانی کافی ہے. تو جتنا کم ٹھیک ہے، کسی کو زیادہ بھی لگ سکتا ہے. کوئی آدمی اس کو نہیں ہوتا ہے تو زیادہ کر رہا ہے، کیونکہ اب کم میں کر رہا ہے اور سوکھا رہ رہا ہے، مد سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے تو سوکھا چھوڑ رہا ہے. تو ایسا نہیں، بلکہ اگر صرف فرائض آدمی ادا کر لے، جو وضو میں لازم چیزیں ہیں، اگر آدمی پورا کامل وضو اگر کر لیتا ہے، لیکن 3 کی بجائے ایک بار دھو لیتا ہے، تو 1 مد میں وضو ہو سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. یعنی جتنے اعضاء وہ بھگو لے اس میں 1 مد میں ہوتا ہے. لیکن اگر 3 بار کریں، ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ اس میں لگے. تو ایک بات اس سے معلوم، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ایک بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ وضو کے لیے کم سے کم پانی خرچ کرنا چاہیے، زیادہ پانی خرچ کرنا نہیں چاہیے. کوئی آدمی سوچے زیادہ پانی سے اور زیادہ صاف ہوگا، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. کم سے کم پانی میں وضو کرنا چاہیے. کیا وضو میں دوسرے سے خدمت لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، لے سکتے ہیں. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں انہو کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، پیشاب پاخانے کی ضرورت کے لیے آپ گئے. وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، اور مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ لوٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے لیے پانی انڈیلنے لگے آپ کے وضو کرنے کے لیے. آپ وضو کر رہے تھے اور اوپر سے پانی کون انڈیل رہا تھا؟ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا اور خفین پر مسح کیا. تو آپ نے
یہ اعمال کیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پانی ڈالا اور آپ نے اس میں کیا کیا، اس پانی میں وضو کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی سے وضو میں خدمت بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بلائیں ادھر آؤ، سنت ادھر آؤ، او چاچا ادھر آ جاؤ، کیا ہے بھائی یہ لو پانی ڈالو مجھ کو، کیوں؟ بولے یہ سنت ہے۔ تو سنت نبی جیسی شخصیت کے لیے تو ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی آدمی نوجوان ہے، کوئی بچہ ہے، وہ خدمت کرے ان کی تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب ایک بزرگ کو آپ بلا کے خدمت لیں ان سے اور یہ کہیں کہ سنت پہ عمل ہو رہا ہے، تو کہیں گے کام کرو، میں نے بھی وضو نہیں کیا ابھی تک، تم مجھ کو کرو، تم پانی ڈالو میں کرتا ہوں، یہ سنت ادا ہو جائے گی میری بھی اور تمہاری بھی۔ تو یہ بات یاد رہے کہ زبردستی آدمی خدمت کسی سے سنت کے نام پر نہ لے۔ واقعی اگر ضرورت ہے، اور جیسے بچوں کو تربیت آپ کو دینا ہے، بچوں کو سکھانا ہے وضو کیسے کرتے ہیں، آپ نے کہا بیٹا ادھر آ، ڈال پانی اور دیکھ میں کیسے وضو کرتا ہوں۔ تو بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی غرض سے بھی اور صحابہ کی خوشی کے لیے بھی ان سے خدمت لیتے تھے کہ بعض اوقات ایک آدمی جو ماتحت ہوتا ہے اس سے اگر خدمت لی جائے تو بجائے ناراض ہونے کی کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھ سے خدمت لی، بڑا کوئی عالم ہے وہ خدمت لیتا ہے تو خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم لوگوں سے خدمت لینا شروع کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پانی انڈیل کر کسی کو وضو کرانا صحیح ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ برتن کی بجائے اگر کوئی آدمی نل وغیرہ استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی چلتا ہے، کیونکہ پانی اوپر سے اڑیلا جا رہا ہے اور یہ نیچے وضو کرنے کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ ربیع بنت معاوض بن عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے، فحدثتنا انہ قال، تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بھی لی وضوءً، کہ میرے لیے پانی، وضو کا پانی لے آؤ، لا وضو کا پانی۔ فذکرت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بیان کیا، تو آپ نے کہا جاؤ وضو کے لیے پانی لے کے آؤ۔ تو کسی سے آپ یوں کہیں اگر کہ میرے لیے وضو کا پانی لے آؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی سے وضو کے سلسلے میں خدمت لے سکتے ہیں، وضو کے سلسلے میں خدمت لے سکتے ہیں۔ اس کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کیا وضو کے درمیان بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا نماز کی طرح وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے بات کرنے سے، کہ ایک آدمی نماز میں بات نہیں کر سکتا ہے تو وضو میں بھی منع ہو؟ نہیں، ہاں فضول باتیں کرنا کہ کون سی ٹیم نے کتنے رن بنائے اور کس ٹیم نے کتنے گول بنائے اور موبائل کتنے ملے اور اس طرح کی بے وجہ کی باتیں ایک آدمی کا وضو کی یا دوسری چیزوں میں یا مسجد میں کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی کو چاہیے کہ جب وضو کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں بات چل رہی ہو کہ میرے گناہ تمام اعضاء کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے باطن کی صفائی بھی ایک آدمی کا دل مانگ رہا ہو، اس کے وضو کے وقت میں اس کو اللہ سے رغبت ہو، امید ہو مغفرت کی، اور وہ صحیح ڈھنگ سے دھیان دے کے وضو کریں۔ تو بے وجہ باتیں اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کیا واقعی کوئی آدمی بات ہی نہیں کر سکتا ہے وضو میں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی آدمی بقدر حاجت بات کر سکتا ہے، ایک آدمی بقدر ضرورت بات کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ذات لیلۃ فی مسیر، ایک سفر میں رات میں، فقال لی، آپ نے مجھ سے کہا امعک ماء، تمہارے پاس پانی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ فنزل، آپ اپنی سواری سے اترے، فنزل عن راحلتہ، آپ اپنے اونٹ سے اترے، فمشى، اور آپ چلے، حتی توارى فی سواد اللیل، یہاں تک کہ آپ رات کے اندھیرے میں
جا چھپے، یعنی آپ چلتے گئے تو اندھیرے میں جب آدمی دور نکل جاتا ہے تو دکھائی دیتا ہے نہیں، حتی توارا فی سواد اللیل، سواد اللیل رات کا اندھیرا، ثم جا پھر واپس آئے، فافرغت علیہ من الاداوۃ فغسل وجہہ، اور میں نے آپ کے لیے پانی انڈیلا، اداوہ پانی کا برتن، مشکیزہ وغیرہ جو بھی برتن ہوتا ہے اس میں پانی رکھتے ہیں، تھیلی جیسی ہوتی ہے، فغسل وجہہ تو آپ نے اپنا چہرہ دھویا، وعلیہ جبۃ من صوف، اور آپ نے اون کا ایک جبہ پہنا ہوا تھا، اون کا وولن، اون کا ایک جبہ پہنا ہوا تھا، فلم یستطع ان یخرج ذراعیہ منہا، آپ اپنے ہاتھ اس میں سے باہر، اس کی آستین تنگ تھی تو آپ اپنے ہاتھ اس طرح سے اس میں سے باہر دھونے کے لیے نکال نہیں سکے، تو آپ نے کیا کیا، حتی اخرجہما من اسفل الجبہ، تو آپ نے کیا کیا، اندر سے ہاتھ لیے اور جبے کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے یعنی پاؤں کے قریب کا جبہ اٹھا کے آپ نے اس میں سے ہاتھ نکالا، دونوں ہاتھ نکالے، فلم یستطع ان یخرج ذراعیہ منہا حتی اخرجہما من اسفل الجبہ، تو جبے کے نیچے سے آپ نے دونوں ہاتھ نکالے، فغسل ذراعیہ ومسح برأسہ، تو دونوں ہاتھ آپ نے دھوئے اور آپ نے کیا کیا، سر کا مسح کیا۔ بعض دیکھیں آپ عرب وغیرہ ہوتے ہیں تو اندر سے تو پہنا ہوا ہوتا ہے ازار وغیرہ، تو اس طرح سے بالکل اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، تو جبہ آدمی اوپر بھی اٹھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، بشرطے کہ اندر سے کچھ ہو پاجامہ وغیرہ۔ تو آپ نے جبے کے نیچے سے ہاتھ نکال کے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، ثم اہویت لانزع خفیہ، پھر میں آپ کے پاؤں سے خفین، چمڑے کے موزے نکالنے کے لیے جھکا، صحابہ اتنی خدمت کرتے کہ لائی میں آپ کے موزے اتار دیتا ہوں، تو میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے میں جھکا کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے موزے نکالوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور تعظیم صحابہ بہت زیادہ کرتے تھے، تو میں جھکا اس لیے کہ آپ کے موزے میں خود اتار دوں چمڑے کے، فقال دعہما، دعہما چھوڑو، چھوڑو موزوں کو، مطلب ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، فإنی ادخلتہما طاہرتین، اس لیے کہ میں نے انہیں وضو کی حالت ہی میں پہنا ہے، ومسح علیہما، اور آپ نے کیا کیا، ان پر مسح کیا۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ کیا کیا بات معلوم پڑی اس سے؟ نمبر 1، مین مسئلہ اس میں کیا ہے، وضو میں کیسے معلوم پڑا آپ کو اس میں وضو میں بات کر سکتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے وضو کے بعد میں ہو، اگر کوئی کہے تو ہاں، وضو مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی پاؤں پر مسح باقی ہے، تو یہ دوران وضو گفتگو ہو رہی، کیا کہا آپ نے، دعہما، چھوڑو موزوں کو، چھوڑو، اس لیے کہ میں نے انہیں وضو کی حالت میں پہنا ہے، تو ان کو نکال کے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے نہیں، بلکہ ان پر مسح کافی ہے۔ تو آپ نے یہ جو کلام کیا دوران وضو کیا یا وضو کے خاتمے پر کیا؟ دوران وضو، تو معلوم ہوا کہ دوران وضو اگر ضروری کوئی بات بولنا ہے تو کر سکتے ہیں کہ نہیں، کر سکتے ہیں، لیکن بے وجہ ادھر ادھر کی دنیا بھر کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، وہ تو سمجھنے کی چیزیں وضو کے پہلے اور بعد میں بھی غیر ضروری باتیں تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن واقعی اگر کوئی آدمی وضو کی حالت وضو کر رہا ہے تو اگر کوئی ضرورت کی بات ہے تو آدمی وہ بات کر سکتا ہے، یہ ہوا ایک مسئلہ۔ اور وضو میں مدد لے سکتے ہیں، اور وضو کر کے وضو کی حالت میں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، یا موزوں پر مسح وضو کی حالت میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طہارت کی حالت میں نہیں بھی ہوتے تھے؟ ہوتے تھے، تو پھر یہاں پہ آپ نے کیا کہا، میں نے انہیں طاہرتین،
अदखलतुहुमा ताहिरतैन, मैंने अपने पाँव तुहुर की हालत में मौज़ू में दाखिल किए हैं, ये मतलब है इसका। दअहुमा फ़इन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैन, ताहिरतैन दोनों पाँव के बारे में कहा जा रहा है, तो मैंने अपने दोनों पाँव तुहुर की हालत में मौज़ू में दाखिल किए हैं। इससे क्या मालूम हुआ? बावजू मैंने क्या किए हैं? मोज़े पहने हैं। तो मालूम हुआ कि एक आदमी को मोज़े पहनने से कबल क्या करना चाहिए? वज़ू करना चाहिए। अब मोज़े पहन लिए उसने, फिर उसके बाद नेक्स्ट वज़ू आया, अब क्या काफ़ी है उसके लिए? मोज़े उतारने की ज़रूरत है? नहीं, उसके लिए क्या है? मसा काफ़ी है। और किसी दूसरे से वज़ू के लिए पानी मांग सकते हैं? ये सवाल हुआ ना, सवाल मना है इस्लाम में। समझ में आ रही बात कि सवाल मना है, लेकिन वज़ू के लिए पानी मांग सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपके पास पानी है, मांग सकते हैं। तो किसी दूसरे के पानी से वज़ू कर सकते हैं? कर सकते हैं। और अगर वो कहे नहीं तो छीन सकते हैं। अल्लाह का दीन है, अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह का पानी है, छीन सकते हैं। तो वो भी आपकी जेब से पैसे निकालेगा, अल्लाह ही का दिया हुआ रिज़्क़ है, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, चलेगा ऐसा? सभी अल्लाह का, आसमान ज़मीन सब अल्लाह के हैं, अल्लाह और तुम्हारा बटवा भी हमारी जेब में। तो एक चीज़ अगर किसी की मिल्कियत है, चाहे वो पानी ही सही, उसकी इजाज़त के बगैर उसको ले सकते हैं, आप उससे नहीं ले सकते हैं, उसकी इजाज़त के बगैर नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऐसी जगहें कुछ होती हैं जहाँ पर वो आवाम के लिए होता है, जैसे कोई तालाब है, कोई झरना है, नदी है, समंदर है, और इसी तरह से यानी पंप वगैरह लगे होते हैं रास्ते के किनारे, वो किसके लिए होता है? उनके ख़ानदान के लिए नहीं, वो सबके लिए होता है। तो क्या उससे पानी ले सकते हैं? उससे ले सकते हैं, वो सभी के लिए है, तो उससे कोई मसला नहीं है। कोई आदमी अगर कोई बिस्लरी या जो भी बॉटल्स मिलते हैं चोरी करके लाता है, आपको बोलता है लो आपके लिए बहुत मोहब्बत से लाया हूँ, तो ये आप ले सकते हैं? नहीं। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। वो चोरी का पानी है, वो चोरी की चीज़ है, आप उससे इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते हैं, इसको याद रखना चाहिए। इस्तेमाल हो के बाद यानी किसी ने चोरी करके आधा पानी इस्तेमाल किया और बचा हुआ हमको दे रहा है, तो आधा चोरी का उसका, आधा हमारा। वैसे ही जैसे एक आदमी 100 रुपये चोरी करे, 50 रुपये की बिरयानी खुद खाए और 50 रुपये की हमको खिलाए, हम खा सकते हैं? अब तो कर ही लिया ना चोरी, वो मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है, तो चलेगा ऐसा? नहीं। चोरी चोरी है, वो हराम से कमाया हुआ है, हराम से हासिल किया हुआ है, तो हम उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं? नहीं। वरना तो बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा, जो बच्चा बालिग नहीं उससे चोरी करवाओ, उस पर गुनाह नहीं है, और वो जो चोरी किया हुआ है खुद इस्तेमाल करो, तो इस पर भी गुनाह नहीं है, क्योंकि चोरी इसने किया है तो उस पर तो अभी तो कलम गुनाहों का है नहीं है। अब उसके थ्रू जो आ रहा है वो क्या हो गया? डायरेक्ट तो मैंने चोरी नहीं किया, वो हलाल है। या कुत्ते को ट्रेन कर दो, किसी का भी पॉकेट मार के लाया, किसी की भी चीज़ उठा के लाया, तो जानवर है, इस पर शरीयत ही नहीं है, अब वो ला के हमको दे रहा है, ट्रेंड कुत्ता है एकदम, मुफ्त में दूसरों का माल। समझ में आ रही बात? ये क्या है? सब हीले हैं, करवाने वाला यही है, लिहाजा इसके लिए जायज़ होगा नहीं। कोई आदमी कहे कि जा उसका कत्ल कर, तो पुलिस क्या करेगी? सिर्फ कत्ल करने वाले को पकड़ेगी, भेजने वाला कौन है? ये है ना। तो ये वाकई जुर्म का असल सबब ये है, इसकी वजह से उसने वैसा किया है। तो इसमें मतलब अगर कोई आदमी खुद चोरी करके कुछ लाता है, पानी है या जो भी है, और वो हमको उसमें से देता है, तो वो जायज़ होगा हमारे लिए? सही नहीं होगा हमारे लिए। तो इस हदीस से बातें मालूम हुई कि वज़ू में मदद ले सकते हैं, और इसमें पानी दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी इजाज़त से। और इसी तरह से एक आदमी मौज़ों पर मसा कर सकता है, और इसी तरह से जुब्बा पहनने की मशरूइयत इसमें मालूम होती है। और इसी तरह से इसमें ये मालूम होता है असल मसला कि कोई आदमी अगर बावज़ू मोज़े पहन ले तो उसके बाद उसको वापस से पाँव धोने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती है, बल्कि वो उन पर मसा कर ले तो उसको काफ़ी है। लेकिन इससे ये भी मालूम होता है कि मोज़े पहनने के लिए पहले आदमी को क्या होना चाहिए?
बावजू होना चाहिए। अंधेरे में चले गए इस्तिंजा के लिए, इस्तिंजा करके आए तो अंधेरे में चले गए ना, पानी लेके गए फिर वापस आए, तो यानी इस्तिंजा से फारिग हुए और उसके बाद में आपने वज़ू किया, इस्तिंजा से फारिग होकर वज़ू किया। ज़रूरी नहीं है, किसी को कोई हाजत नहीं चुप जाके बैठे इस्तिंजा खाने में, तो कोई मतलब नहीं है। अगर वाकई किसी को ज़रूरत हो, और तबान होती है, मस्जिद में आदमी आता है तो उसको ज़रूरत महसूस होती है, तो इस्तिंजा खाने में जाके हाजत से फारिग हो सकता है। इससे बिलाक्स बात मालूम होती है, इसमें वज़ू के लिए इस्तिंजा की ज़रूरत नहीं है। इस्तिंजा अगर आदमी कर लेता है तो उसके बाद वज़ू कर ले, ये मालूम होता है, क्योंकि उसका वज़ू क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ऐसे लोग जो अमूमन जिनको ज़िक्र करना होता है, तिलावत करनी होती है, हदीस की किताबें, तफसीर वगैरह, उसको छूने की ज़रूरत बार बार पेश आती है, तो उलमा ख़ास तौर से तो इनको बावज़ू रहना चाहिए, क्योंकि सलफ़ में ये चीज़ थी कि वो हदीस भी जब पढ़ते थे तो बावज़ू पढ़ते थे, हदीस के लिए भी क्या करते थे, वज़ू करते थे। ये अफजल चीज़ है, लाजिम नहीं है लेकिन अफजल है। तो जो आदमी दीनी कुतुब में, दीनी गुफ्तगू में और दीनी मामलात में मसरूफ़ रहता है, उसको चाहिए कि वो क्या करे, अगर उसका वज़ू टूट जाता है किसी वजह से तो वापस से वज़ू कर ले। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले दर्स में हम तयम्मुम या आज इसको ख़त्म कर दें, हाँ एक ही बाकी है, काम तमाम कर देते हैं, इसका दर्स ही ख़त्म। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, तो हमारा ये उन्वान हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगले हफ्ते में फिर हम एक बार इसका रिवीजन ले लेंगे, उसके बाद में आपको इम्तहान की वार्निंग, कब आपका इम्तहान है वो बताया जाएगा। और जो लोग इम्तहान में शरीक होना चाहते हैं, कौन ज़िम्मेदारी लेगा उन सब के नाम लिखने की, जमा करने की लिस्ट बनाने की। कोई एक आदमी ज़िम्मेदारी ले, जो खुद ना बोले कि ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, वो नंबर अपना सबको दे दे, उसको लोग अपना नंबर बता दें और सारी तफसील लिख के ले लें उनसे। कौन करेगा ये? लिखने नहीं आता आप लोगों को, या गले में मुसीबत नहीं चाहिए? लेंगे आप, अच्छी तरह से देख लीजिए, उसामा करेंगे, ठीक है। जो भी लोग इम्तिहान में ऐसा कौन कौन इम्तिहान में आना चाहता है और इम्तिहान देना कौन चाहता है? बाज़ लोग इम्तिहान में आते हैं देखने के लिए क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, चलिए, जितने भी लोग हैं, इम्तिहान ज़रूरी नहीं है, इम्तिहान खुद अपने लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है कि पास हो गए, फेल हो गए, या उसके बाद फांसी दी जाएगी, या उसके बाद जुर्माना कुछ लगाया जाएगा। इम्तिहान आपके लिए है, क्योंकि इम्तिहान एक ऐसा ज़रिया है जिससे हमारा इल्म पक्का हो जाता है। क्योंकि इम्तिहान है तो पढ़ना है, इम्तिहान है तो पढ़ना है, तो आदमी पढ़ता है उसको। इम्तिहान नहीं है तो सुना एक कान से और एक कान से निकल गया। बहरहाल, पानी न मिलने पर क्या करें? पानी न मिलने पर तयम्मुम किया जाता है। तयम्मुम, तयम्मुम अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि फलम तजिदु माअन, फिर अगर तुमको पानी न मिले, फतयम्ममु सईदन तय्यिबा, तो तुम पाक साफ धूल में, मिट्टी में तयम्मुम करो। फमसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु, और उस मिट्टी से, उस धूल से तुम क्या करो, अपने चेहरे और अपने दोनों हाथ क्या करो, इनका मसाह करो। तो धूल से, मिट्टी से चेहरे और दोनों हाथों का मसाह करना। कहाँ तक? वुज़ू में देखिए आपको अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़। वहाँ पर क़ैद अल्लाह ने जिक्र की कोहनियों तक, क्या नहीं? वुज़ू में नहीं है ना, कोहनियों तक है, यहाँ है, यहाँ है कि कोहनियों तक नहीं है। तो फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु, तो तुम अपने चेहरे और अपने हाथों का क्या करो, उस मिट्टी से मसाह करो।
یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ عبد الرحمن ابن ابزہ فرماتے ہیں جاء رجل الی عمر ابن الخطاب، ایک آدمی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ جاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاء اردو میں الگ ہے، عربی میں الگ ہے۔ اردو میں جا یعنی جا گو، اور عربی میں جا یعنی آیا آیا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا جاء رجل الی عمر بن الخطاب، کہ ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ فقال، اس آدمی نے کہا انی اجنبت، میں جنوبی ہو گیا۔ جنوبی کیسے ہوتا ہے آدمی؟ یا تو بیوی سے صحبت کرنے کے بعد یا پھر احتلام ہونے پر، اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ بعض بولتے ہیں جنبی، جنبی نہیں، وہ جنوبی ہے۔ کیا ہے؟ جنوبی، جنوبی، یا اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی حالت ہے؟ جنابت کی حالت ہے، جنابت۔ وہ نہیں جو جناب جو بولتے ہیں نا عالی جناب، وہ جناب نہیں ہے، وہ جناب بن گئے، تو ایسا کچھ نہیں ہو۔ جنابت کی حالت جانب سے، یہ لوگوں سے کٹ کے رہتا ہے ایسا آدمی، تو اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنابت کیا، کروٹ کے معنی میں اس میں جنب۔ بہرحال تو انی اجنبت، میں جنوبی ہو گیا۔ فلم اصب الماء، اور مجھے پانی میسر نہیں۔ فقال عمار ابن یاسر لعمر بن الخطاب، جب اس آدمی نے مسئلہ پوچھا حضرت عمر سے، تو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا اما تذکر، اے امیر المؤمنین کیا آپ کو یاد نہیں، انا کننا فی سفر، ہم ایک سفر میں تھے، انا وانت، میں بھی تھا آپ بھی تھے، فاما انت فلم تصلی، یہی حالت ہم کو پیش آئی تھی، تو کیا کیا ہم نے؟ فاما انت فلم تصلی، آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو جب جنابت ہو گئی تو آپ نے تو نماز پڑھی نہیں، واما انا، اور میں، فتمعکت فصلیت، میں نے کیا کیا؟ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، مٹی میں لیٹ کے میں کیا کیا؟ فتمعکت، مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے کیا کیا؟ اللہ، نماز پڑھ لی میں نے۔ فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے مجھ سے کہا انما کان یکفیک ھکذا، تمہارے لیے تو اتنا ہی کافی تھا۔ کتنا؟ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، آپ نے زمین پر اپنے دونوں ہتھیلیاں اس طرح سے ماری۔ تمہارے تو اتنا ہی کافی تھا، کتنا؟ اتنا، دونوں ہاتھ اس طرح سے کیا۔ وَنَفَخَ فِيهِمَا، اور دونوں ہاتھ میں جب مٹی لگ گئی تو کیا کیا؟ اس کو تھوڑا پھونک دیا اس طرح سے، نفخ۔ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، پھر آپ نے کیا کیا؟ ان دونوں ہاتھوں سے کیا کیا؟ چہرے کا مسح کیا، اور دونوں کفیہ، یہ کیا ہے؟ کفین ہے۔ یہ کف کا ہوتا ہے شرٹ کا، آپ کے یہاں کف بولتے ہیں نا، کف، کف باندھ رہے ہیں اس طرح سے، بٹن جہاں لگاتے اس کو کف کیوں بولتے ہیں؟ یہ کف کی وجہ سے، عربی کا ہے وہ کف، ہاں یہ کف اس کی وجہ سے، یہ کف اس کو بولتے ہیں، تو یہاں تک آتا ہے جس سے کف باہر رہ جاتا ہے، تو یہ کفین ان کو بولتے ہیں، ہتھیلیاں، اتنے حصے ہاتھ کے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ چہرے کا مسح کیا اور دونوں کفین کا۔ تو اس کو، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تیمم۔ چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں، ان کا مٹی لی، اور اس میں چاہے تو پھونک مارے، چاہے تو نہیں بھی مارے، اس کی مرضی۔ دھول زیادہ لگ گئی تو آدمی پھونک بھی سکتا ہے، ورنہ پورے چہرے پر لگ جائے گی، تو آدمی اس طرح سے چہرے کو اور پورے دونوں ہاتھوں کو کر کے ہو گیا اس کا تیمم۔ اب وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، اور مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن کب؟ فلم تجدوا ماء، یہ نہیں کہ بہت پانی کون نہائے گا چلو، نہیں، اس کو پانی نہ ملے، فلم تجدوا ماء، اس کے پاس پانی
نہیں ہو تو ایسی صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے۔ کبھی سفر میں آدمی ہوتا ہے یا کبھی پانی ہی نہیں ہوتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اتنا بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو کیا کہا ہے؟ پانی کو بالکل چھونا نہیں، تو گویا کہ اس کے لیے پانی کا ہونا نہیں ہونے کے برابر ہے، وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تیمم۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ احناف کے نزدیک یہاں تک ہے، کوہنیوں تک۔ اس کے لیے کچھ روایات ہیں، اس میں سے روایتیں وہ ضعیف ہیں، لیکن زیادہ راجح جو روایتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ جن میں اتنا مسح کرنا آتا ہے۔ تو یہ راجح قول اس میں یہی ہے۔ تو ہمارے نزدیک اتنا کافی ہے کہ کوئی آدمی یہاں تک کہ یعنی مسح کرے، ہتھیلیوں کا مسح کر لے، ہمارے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا وضو ہے، اور آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ وضو کے بارے میں تقریباً 40 سے زیادہ باب ہیں۔ میں نے ہر باب میں جتنی حدیثیں تھیں وہ بیان کی نہیں، کیونکہ ایک ایک چیز میں جو جز ہے اس میں اور کئی حدیثیں ہوتی ہیں، میں نے ان میں سے انتخاب کر کے جو آسانی سے سمجھ میں آنے والی حدیثیں وہ بیان کی ہیں۔ لہٰذا اس سے ان لوگوں کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کہاں سے ملتا ہے سب کچھ، اس لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ امام کی بات آنکھ بند کر کے ماننی پڑے گی۔ ہم کہہ رہے ہیں حدیث میں وضو کے بارے میں اتنا ہے، تم کو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیا یہ آسان نہیں ہے سمجھنے میں؟ کیا مسئلہ ہے اس میں سمجھنے میں؟ تو واضح طور پر مسائل بھی کس میں ہوتے ہیں؟ حدیث میں مسائل بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ حدیث میں صرف کیا ہوتے ہیں؟ فضائل، نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، فلاں ذکر کی فضیلت، فلاں چیز کی فضیلت۔ نماز میں یعنی حدیثوں میں مسائل بھی ہوتے ہیں، صرف فضائل حدیثوں میں نہیں بلکہ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ درس ایک مقصد اس کا یہ بھی تھا کہ ہم کو یہ معلوم پڑے کہ ہر مسئلے کے لیے حدیثوں میں دلیل ہوتی ہے، اور ایک ایک حدیث سے کئی اور مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا کورس میں سمجھتا ہوں آج ختم ہو گیا، اور اگلا درس ہمارا ہوگا جس میں ہم اس کا اعادہ کریں گے، تھوڑا سا ریویژن اس کا کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے مطالبے کے مطابق چھٹی دی جائے گی، اور تیمم ہو جانے کے بعد اگر پانی مل جائے تو کیا کریں؟ تیمم کرنے کے بعد میں اگر نماز پڑھنے سے پہلے پانی مل جاتا ہے تو تیمم اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ پانی مل گیا تو تیمم گیا، پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ اب وضو کرنا لازم ہوگا۔ مثلا ایک آدمی تیمم کر کے اٹھا اور اس کو کوئی کہا لیجیے پانی، تو اب پانی مل گیا اور وضو اس نے کیا ہے، تیمم کیا ہے، تو کیا تیمم باقی رہے گا؟ نہیں، کیونکہ تیمم کس حال میں ہے؟ تو پانی ہے تو تیمم کیا ہو گیا اپنے آپ؟ ہاں، اگر نماز پڑھنے کے بعد پانی ملتا ہے تو تیمم کیا ہو گیا؟ ہے کہ ٹوٹ گیا؟ دیکھیے، نماز پڑھنے سے پہلے ایک آدمی نے تیمم، ابھی سمجھو اس کو ذرا، اچھا یہ سب مسائل ہم اگلے اس میں لیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ آ گیا چونکہ تیمم کے ضمن میں تو سمجھ لیجیے اس کو۔ ایک آدمی نے تیمم کیا، ٹھیک، اس کے بعد اس کو پانی ملا تو کیا ہوا؟ تیمم ہے کہ ٹوٹا؟ ٹھیک ہے، اس نے تیمم کیا، نماز پڑھی، اب پانی ملا تو تیمم ہے کہ ٹوٹا؟ اب نہیں ٹوٹا۔ کیوں نہیں ٹوٹا؟ ایسا کیا ہو گیا؟ نماز پڑھنے سے وہ پرماننٹ ہو گیا؟ کمپنی کا جاب ہے یہ جو پرماننٹ ہو جاتا ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد؟ نماز اس کی ہو گئی، تیمم اس کا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو اس سے پہلے چونکہ پانی ملا تھا نماز سے پہلے، تو اب تیمم کی حالت میں جو نماز اس نے پڑھی ہے اس نماز کا کیا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ جو کرنا چاہیے تھا اس نے کیا۔ پانی نہیں تو تیمم کرو نماز پڑھو، پانی نہیں تھا تیمم کیا نماز پڑھی، تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ لیکن اب جا کے پانی ملا ہے نماز کے بعد تو اب تیمم باقی ہے؟ نہیں، تو اس سے پہلے کی نماز ٹوٹی کہ نہیں؟
نہیں ٹوٹی. ویسے ہی جیسے ایک آدمی وضو کرے، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد ہوا نکل گئی تو نماز ٹوٹی کیا ہے؟ نماز ہوئی نا اس کی کہ ٹوٹی وہ بھی نماز. لیکن وضو سمجھ رہے ہیں نا، ایک آدمی وضو کیا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا نکل گئی، تو اب نماز پڑھ سکتا ہے؟ وضو کیا نا اس نے، ہوا نکل گئی یعنی کیا ہو گیا؟ وہ وضو ٹوٹ گیا. لیکن وضو کیا، نماز پڑھی، نماز سلام پھیر دیا اور اس کی ہوا نکل گئی، تو اب کیا ٹوٹا؟ نماز کے وضو. سمجھا؟ نماز اس کی باقی ہے. اسی لیے وہ جو روایت ہے کہ 2 صحابی انہوں نے پانی نہیں ملا تو کیا کیا؟ تیمم کیا. تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھی، اس کے بعد پانی ملا، تو اب ایک نے کیا کیا؟ ہو گئی میری نماز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز دہرانے کے لیے کہا نہیں. تو معلوم ہوا کہ نماز اس سے ہو جاتی ہے، نماز اس سے ہو جاتی ہے. لیکن بعد میں اب پانی مل گیا تو تیمم کیا ہو گیا؟ نالیفائی. اب تیمم نقض ہو گیا، ناقض ہو گیا، یعنی منقوض ہو گیا، اس کو کہیں گے تیمم ٹوٹ گیا. تو اس کے تفصیلی مسائل انشاءاللہ بہت سارے ہیں، وہ ہم جب انشاءاللہ جب ہم سنن الترمذی میں سے یا نسائی میں سے کتاب الطہارہ یا اس طرح سے کسی مشکات یا بلوغ المرام جو آگے آنے والے درس ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس میں، کہ ہم مستقل انشاءاللہ کوئی کتاب لے کر اس کتاب میں جو حدیثیں آئی ہیں، بڑے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا وقت جب ہم سب بہت کچھ سمجھ جائیں گے. تو پھر بنیادی کتابیں جو ہیں، سنن الترمذی کتاب الطہارہ، اب وہ پڑھ رہے ہیں اس میں کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے، اس میں علماء کے کیا اقوال ہیں اور کیا کیا مسلک ہیں علماء کے. انشاءاللہ ہم اس طرح سے ترمذی میں بہت عمدہ طور پر مل جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. کھڑے ہو کے وضو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک آدمی کھڑے ہو کے وضو کر سکتا ہے، اگر بیٹھنے کی جگہ اس کو نہیں ہے تو کر سکتا ہے. لیکن اگر بیٹھنے کی جگہ ہے اس کے پاس تو کھڑے ہو کے وضو کرنے میں کوئی مطلب نہیں ہے، بیٹھ کے کرنا چاہیے. نماز میں ہے اور اگر نماز کا وقت باقی ہے تو اس کو وضو کر کے پھر سے نماز پڑھنا چاہیے. نماز کے اختتام پہ اگر وضو ملتا ہے، یہ پانی ملتا ہے تو اس کی نماز ہو گئی. لیکن اگر درمیان میں ملتا ہے تو اس کو پھر سے وضو یعنی وضو کرنا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے. ایسا بہت کم ہوگا. کس میں؟ وضو میں نہیں، نہ سر کا نہ پاؤں کا. تیمم بس اتنا ہے، چہرہ اور، کیونکہ اللہ نے 2 ہی چیزیں ذکر کی ہیں. وضو میں 4 چیزیں ذکر کی اللہ نے، لیکن تیمم میں آدھا، سر اور پاؤں غائب. ایک ہی بار. اگر کپڑوں پر نجاست لگی ہے اور تیمم کر رہا ہے کیونکہ پانی، تو دھوئے گا کیسے؟ سوال یہ ہے کہ نجاست دھونے کے لیے اس کے پاس کسی چیز کے لیے بھی پانی نہیں ہے تو کیسے دھوئے گا؟ تو جب پانی اس کے پاس نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ کپڑوں جیسے اس کے لیے جنابت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہو گیا، جسم پہ لگی ہوئی نجاست اگر اس کے ہے اس کے ساتھ بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی کو اگر غسل کی حاجت پیش آئی ہے تو اس کے بدن پہ نجاست ہوگی اور اس کے بعد میں اس کو مطلب دھونا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا. تو اگر اس کے پاس پانی نہیں ہے تو دونوں چیزیں اس کے لیے کافی ہیں. اگر مان لیجئے اس کے پاس لباس دوسرا اچھا ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ لباس جو ممکن ہے وہ کر سکتا ہے، جنابت کی حالت تو ظاہر نہیں کر سکتا اس لیے کہ پانی نہیں ہے، وہ لباس تبدیل کرے اور نماز پڑھے، لباس بدل لے، کیونکہ لباس بدلنا اس کے بس میں ہے. نہیں، بلا وضو کے قرآن کو چھونے سے بچنا چاہیے. اگر کسی باتھ روم میں واش بیسن اور ٹوائلٹ ساتھ میں ہے تو اس میں وضو کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی گندگی اس کے بدن پر نہ اڑے.
اور فاصلہ اگر ہے اس طرح سے تو کوئی مسئلہ اس پہ نہیں ہے۔ وضو کے بعد جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس میں انگلی اٹھانا اور آسمان کی طرف دیکھنا دونوں بھی ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس اس میں پڑھنا ثابت ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آسمان میں جنت کے دروازے کھل جاتے تو کون سا دروازہ، یا اے اللہ میں بھی، تو کوئی ثابت اس میں نہیں، میرے علم میں کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے۔ بعض لوگ جنازے کی نماز میں اوپر دیکھتے ہیں کہ میں فرشتے میرے لیے بھی آ رہے کہ نہیں آ رہے، کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ سورہ قدر پڑھنا ثابت نہیں وضو کے بعد میں، بعض لوگ کرتے ہیں لیکن ثابت نہیں ہے۔ یہ دعائیں ہیں جو ثابت ہیں، سورہ قدر پڑھنا یا کوئی اور سورت پڑھنا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، گلے کا مسح، ایک تو جس داڑھی ہے تو بہت کہاں سے کرے گا بیچارہ، اور گلے کا مسح ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ حنفیوں کے نزدیک بھی یہ ثابت نہیں ہے، اب کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، ثابت نہیں ہے، نہ گلے کا نہ گردن کا، دونوں بھی ثابت نہیں ہے۔ نہانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے یا نہیں؟ نہانے کے بعد وضو کرنا لازم نہیں ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو نماز پڑھنا ہے اور اس نے نہایا، غسل کیا اس نے، اور اس غسل میں پورا بدن اس کا بھیگا ہے، اس کے بعد میں شرمگاہ کو اس نے نہیں چھوا تو فوراً نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ لیکن غسل کے دوران اگر اس نے شرمگاہ کو چھوا ہے تو شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بغیر حائل کے، تو ایسا آدمی واپس سے اس کو وضو کرنا پڑے گا، واپس سے وضو کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی غسل کرتا ہے تو غسل میں خود یہ سنت ہے کہ ایک آدمی پہلے پورا نجاست صاف کرے، اس کے بعد وضو کرے، اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہائے، تو اس میں وضو اپنے آپ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کلی نہیں کرتا اور پورا غسل کرتا ہے، پورے بدن پہ پانی بہاتا ہے، تب بھی اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا غسل اس کے وضو کے قائم مقام ہے۔ غسل میں کلی کرنا ضروری نہیں ہے، غسل کے ارکان میں سے نہیں ہے، شرع یہ اس میں نہیں ہے۔ ہر حال میں ستر جو آدمی کا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، گھٹنے تک، گھٹنے چھپانا چاہیے۔ نہانے کے لیے اگر پورے کپڑے اتار دیتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر کسی کو ضرورت ہے کوئی مسئلہ نہیں، بشرطے کہ کسی کی نگاہیں اس پر نہیں پڑنا چاہیے۔ وضو ہو سکتا ہے، غسل ہو سکتا ہے تو وضو کی نہیں ہو سکتا ہے۔ غسل میں غرغرہ کرنا نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری نہیں ہے۔ غسل میں صرف پورے بدن پر پانی بہانا اور نیت کرنا، دو ہی چیزیں ہیں۔ نیت کرنا، پورے بدن پہ پانی بہانا، کیونکہ غسل میں خاص طور سے ان کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، لیکن غسل میں چونکہ وضو ہے اس لیے وضو میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے غسل کا مطلب پورا بدن کا غسل ہے، نہ کہ کچھ حصوں کا، آدھا غسل، پورا غسل۔ جسم کا کوئی بھی حصہ سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوا۔ شرمگاہ پہ وضو اگر آدمی کا ہے اور نگاہ پڑی، وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کے بعد انگلی توڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن باوضو آدمی کو نماز کے انتظار میں وہ ہوتا ہے، اس لیے انگلیوں میں تشبیک اس کو کہتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، نماز کی حالت میں نہیں۔ وضو کرنے کے بعد جو آدمی نماز پڑھنے کے انتظار میں ہے وہ آدمی نماز میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے وضو کے بعد۔ اگر کوئی آدمی غسل میں وضو نہ کرے اور شرمگاہ کو نہ چھوئے اور پورا بدن دھو دے، اس کی نیت غسل کی ہو، وہ فوراً جا کے نماز پڑھ سکتا ہے۔
ٹھیک. سبحان اللہ.